إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یقیناً سب طرح کی تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں ہم انشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہمارے آس پاس ہم خوشیاں کیسے پھیلائیں. قرآن و سنت میں جو طریقہ ہے، اس میں جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے آس پاس خوشیاں کیسے پھیلائیں. اب اس کا فائدہ کہاں ہوگا؟ اس کا فائدہ سب سے پہلے ہمارے خود کے لیے ہوگا، کیونکہ جو انسان خوشیاں پھیلائے گا وہ خود بھی تو خوش رہے گا کہ نہیں رہے گا. اور اس کے اندر اور کیا فائدہ ہے؟ اس کے گھر والوں کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اس کے آس پاس ملنے والوں کا فائدہ ہے، آس پاس کے لوگوں کا فائدہ ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہے، یہاں تک کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کا بھی فائدہ ہے، اس کے آس پاس رہنے والے سارے لوگوں کا فائدہ ہے جو قرآن و سنت کی نصیحتوں پہ عمل کرے گا. تو آئیے ہم سب یاد دہانی کے طور پر ان ساری باتوں کو دیکھیں. میرا ٹارگٹ ہے کہ تقریباً 25 باتیں میں انشاءاللہ آج کے خطبے میں بتاؤں گا، اور ہم سب ان سب باتوں کو، قرآن و سنت کی باتوں کو عمل کی نیت سے، یعنی کہ جان کر عمل کریں، اس نیت سے انشاءاللہ سنتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں میرے بھائیوں. سب سے پہلے ایک انسان خوشیاں کیسے پھیلائے، تو اس کے اندر ہمیں کنسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں کرنی ہوتی ہیں، کچھ چیزوں سے بچنا ہوتا ہے. تو کیا کرنا ہے اور کیا بچنا ہے، ہم انشاءاللہ دونوں چیزیں دیکھیں گے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے اچھے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک تعلیم مل رہی ہے کہ اچھا بننے کی کوشش کرنا، اچھے رہنا گھر والوں کے ساتھ. یہاں پہ گھر سے شروعات کریں گے، کیونکہ بعض لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، باہر تو اچھے ہوتے ہیں، گھر میں جا کر ان کا معاملہ الگ ہی ہوتا ہے. ویسا نہیں، ہم لوگ گھر سے شروعات کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان کا تو پورا اخلاق ہی قرآن تھا، یعنی وہ قرآن عمل میں تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک گواہی ان کی اہلیہ عائشہ رضی اللہ عنہا دے رہی ہیں. دیکھیے کئی بار کیا ہوتا ہے نا، آدمی باہر بہت بڑا ہیرو ہوتا ہے اور گھر میں گھر والے اس کو دوسری نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے بھی ہیرو تھے اور باہر بھی ہیرو تھے. مطلب اصل ریئل لائف کی جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، جن کے جیسا بننا چاہتے ہیں ہم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، اور بہت ہی الگ قسم کا سوال ہے. ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کانا یکون فی خدمت اہلہ، کہ وہ اپنے گھر والوں کی گھر کے کام میں رہتے تھے، گھر کا کام کرتے تھے وہ. اور یعتانی محنت اہلہ، یعنی گھر والوں کی خدمت میں، یعنی کہ گھر کے کام میں ہیلپ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہہ رہا ہے؟ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا. لیکن کئی مرد حضرات اپنا ایک ایگو کا ایشو سمجھتے، بولے ہم مرد ہو کر ہم کچھ گھر کے کام میں کیسے ہیلپ کریں، یہ سب عورتوں کا کام ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، وہ گھر کے کام میں ہیلپ کیا کرتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی جب نماز کا وقت ہو جاتا تو چلے آتے نماز کے لیے، یعنی ایسا نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا پھر بھی گھر کی چیزوں میں لگے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو گھر کے کاموں میں ہیلپ کرتے ہیں. اب کئی بھائیوں کا معاملہ کیا ہے کہ بھائی کھانے کی تیاری ہو یا کھانا کھا کے اٹھ رہے ہیں یا گھر کے نہ کوئی چیز ہے، کبھی بیوی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو بھی وہ کچھ نہیں کرتے.
کہ نہیں وہ جیسا بھی ہو وہی کریں گی. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں تعاون کرنا یہ ہمیں کس سے مل رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بھی نا، الفاظ پہ غور کریے، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. تو عملی طور پر بھی دکھ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہمیں یہاں پر دکھ رہی ہے. تو یہ پہلی چیز ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے. یہ جنرل بات ہے، گھر میں بھی باہر بھی، یہ بات جو دوسری بات ہم دیکھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو. کوئی بھی نیکی ہو اس کو کمتر، حقیر، چھوٹی، یوز لیس مت سمجھو. وَلَوْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، چاہے تم اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے مل رہے ہو تو انہیں اچھے چہرے سے، اچھی طرح سے ملنا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک ثواب ہے. تو میرے بھائیوں یہاں پہ ایک بات ہم سب کے لیے ہے کہ ملنے میں کیسے ملنا ہے. یہ بھی خوشی پھیلانے کا ذریعہ ہے، یہ بھی خوشی پھیلتی ہے اس چیز سے، کیسے آپ مل رہے ہیں کسی سے، مطلب اچھی طرح سے ملنا. اب ہوگا آپ کو زندگی میں ٹینشنز ہوں گے، پریشانی ہوگی، لیکن کسی سے ملو تو اچھا ہی ملو. مطلب یہ عادت بناؤ. کبھی کبھار کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اتنا برڈن سر پہ ہوتا ہے کہ ملتے بھی ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ان کا سر کا برڈن سامنے والے تک پہنچ رہا ہے. تو نہیں، ملو تو کیسے ملنا چاہیے؟ اچھے خوش مزاج طریقے سے ملنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اس کو کم مت سمجھو. یہ نیکی، یہ بھی نیکی ہے، اور یہ مسکرا کے اچھی طرح سے ملنا یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے. پھر بات کریں تو کیسے بات کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمۃ الطیب صدقہ، اچھی بات بولنا بھی صدقہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی کوئی اچھی بات بولتے ہیں یہ بھی تو صدقہ ہے. صدقہ سے پیسوں سے نہیں ہوتا ہے. صدقہ ہم جو باتیں بول رہے ہیں، اچھی طرح سے بول رہے ہیں، کلمۃ الطیب کو اچھی بات بول رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. اور یقیناً امر بالمعروف صدقہ، اچھی بات کا حکم دینا بھی صدقہ ہے. ونہی عن المنکر صدقہ، بری چیز سے روکنا بھی صدقہ ہے. لیکن اچھی بات کرنا یہ بھی ایک چیز کیا ہے؟ صدقہ ہے. کسی سے اچھی طرح سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے. تو گھر میں بھی جب آئیں تو کیسے ملیں؟ اچھی طرح سے ملیں، اچھے خوش مزاج طریقے سے، اور سب کے ساتھ یعنی کیسے رہنا چاہیے؟ اچھے طریقے سے. آئیے گھر میں بچوں کی بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو لقی بصبیان اہل بیتہ، ان کے گھر کے بچے ان سے ملنے کے لیے آگے آگے آتے تھے، ملنے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے. اور بعض بھائیوں کا ایسا ہوتا ہے معاملہ کہ وہ گھر میں جاتے ہیں تو بچے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں کہ ابا آ گئے، اوہو ابھی بہت ڈرنے والی بات ہو گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو بچے خاص ملنے آتے تھے. بلکہ آپ کتنی حدیثیں دیکھیں گے جن میں آپ کو بچے دکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے. بچے آپ دیکھو گے، ایک بار کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پی کر جب دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی عادت یہ تھی کہ جو سائیڈ رائٹ سائڈ پہ اسی دیتے پہلے، وہاں سے سٹارٹ ہوگا معاملہ. تو پھر وہاں پر رائٹ سائڈ پر ایک بچہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بچے سے کہا کہ کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں بڑوں کو پہلے دے دوں، تم سے پہلے بڑوں کو دے دوں تاکہ ان کا بھی اکرام ہو جائے؟ تو بچے نے کہا نہیں، جو مجھے آپ کی طرف سے ملنے والا ہے میں اس میں سے کوئی بھی چیز چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ہی دیا. میرے بھائیوں یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سڑک پہ گزرتے اور انصار کے بچے جب کھیل رہے ہوتے تو کانا یسلم الصبیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. یعنی بچوں کو سلام کرنا، کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں، اپنی ایگو کے خلاف چیز سمجھتے ہیں کہ بچوں کو سلام کرنا. لیکن سوچو اس بچے کو کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی بڑا بھی اس کو سلام کرے. کیوں نہیں کر سکتے؟ خوشی پھیلانا ایک بہت بڑی چیز، ایک اچھی چیز ہے. لوگوں کو میں الحمدللہ دل میں بھی اچھا لگتا ہے الحمدللہ، اور ایک محبت پیدا ہوتی ہے، ایک خوش مزاج ماحول پیدا ہوتا ہے. تو سلام میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آ رہے ہیں تو ان میں بہتر کون ہے؟ جو پہلے سلام کریں، جو پہلے سلام کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی نے ایمان نہیں لایا ہے، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے. مطلب جو خود کے لیے تم پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے جب تک نہ پسند کرو تب تک تم نے ایمان نہیں لایا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم نے ایمان نہیں لایا ہے، حتی تحابوا، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے یہ، ایک دوسرے سے محبت کرنا. اب میرے بھائیوں کتنے سارے لوگ ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہیں، دل میں کسی کے لیے برائی رکھتے ہیں، اور اس کا اثر آتا ہے، برتاؤ پہ اثر آتا ہے. اب باہر سے آدمی اچھا رہنا چاہے اور دل میں بغض ہو، ویسا نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور پھر فرمایا اولا ادلکم،
کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں؟ اذا فعلتموہ، تم اگر وہ چیز کرو گے، تحاببتم، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے میں سلام پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ تو میرے بھائیوں، سلام کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ کسی سے مل رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کسی کو آپ پہچانتے ہو، یعنی دکھ رہا ہے کہ ایک مسلمان ہے تو اس کو السلام علیکم سلام کہنے میں پہل کرنا چاہیے۔ اور سلام کیا ہے؟ حقیقت میں دعا ہے۔ السلام علیکم مطلب سلامتی ہو تم پر، تم نے دعا دی اپنے، اور جب سامنے والے نے سلام کیا تو ہم نے جب وعلیکم السلام کہا کہ سلامتی ہو تم پر، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک دعا ہے جو ہم ریٹرن دے رہے ہیں۔ ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں بھی ہو تم پر، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہو تم پر۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعا ہے، اور یہ چیز میں ہمیں ایک دوسرے کو یہ خیر خواہی کرنی چاہیے، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے خوشی پھیلتی ہے، اس چیز سے خوشی پھیلتی ہے، ایک اچھی طرح سے ملنا، خوش مزاج طریقے سے ملنا۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں کیسا معاملہ ہے۔ اب گھر کے پڑوسیوں پہ آتے ہیں، تو پڑوسیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے۔ تو تکلیف تو پہنچانا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، فلیکرم جارہ، اسے چاہیے اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اسے عزت دے، مطلب وہ پڑوسی ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ اس میں بھی خوشی ملتی ہے کہ میرا پڑوسی مجھے ماشاءاللہ کتنی عزت دیتا ہے، کتنا اچھے سے ملتا ہے، کتنے عزت سے پیش آتا ہے، کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اصل پڑوسی۔ تو ہمیں پڑوسی کے ساتھ اچھا کرنا۔ کوئی مہمان آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایمان سے جوڑا گیا معاملہ کہ تم ایمان والے ہو، تو کیسے مہمان کا کیا کرنا ہے؟ اکرام کرنا ہے۔ کئی لوگ کیا ہوتے ہیں نا، مہمان آ گیا تو بہت انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، بولے یہ کیوں آ گئے ہیں، اور پھر اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مطلب تمہارا ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ مہمان کا کیا کرو؟ اکرام کرو۔ اب میرے بھائیوں آگے بڑھتے ہیں، آئیے آگے اب اور معاشرے میں بڑھتے ہیں آگے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہے جس سے خوشی پھیلتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ کبھی کسی کو نصیحت خیر خواہی کے ساتھ کرنا۔ دیکھیے بہت سارے لوگ نصیحت کرتے ہیں لیکن اس طرح سے کرتے ہیں کہ سامنے والے کا ایک طرح سے انسلٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، کبھی کبھار اسے نیچا دکھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن اسلام نے کیا سکھایا کہ خیر خواہی کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو مطلب خیر خواہی کا معاملہ تمام چیزوں میں، خیر خواہی کسے کہتے ہیں کہ سامنے والا کوئی چیز کر رہا ہے، اب آپ اس کی خیر خواہی کے ساتھ اسے ایک بات بتا رہے ہو۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو مشکلیں نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو لوگوں کو دور نہ کر دو۔ تو میرے بھائیوں یہاں کیا معاملہ ہے کہ نصیحت کے اندر کیسا کرنا چاہیے؟ ایزی بنا کر نصیحت بھی دینا ہے، خیر خواہی کرنا ہے ایزی بنا کر۔ اچھا بہت سارے لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں، سامنے والا کچھ غلط کر رہا ہے تو اسے بتائیں گے نہیں، کیوں؟ بولے اس سے ناراض ہو جائے گا، ماحول خراب ہو جائے گا۔ اور ہم موضوع کیا دیکھ رہے ہیں آج کہ خوشی کیسے پھیلائیں۔ تو خوشی پھیلانے کے موضوع میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کوئی اگر کچھ غلط کر رہا ہے، اب اس کو بتائیں گے تم غلط کر رہے ہو تو خوشی پھیلے گی کیا؟ تو مطلب اب یہاں پہ ایک ایسی چیز ہے جو بظاہراً کوئی چیز دکھتی ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے۔ بظاہراً کیا دکھ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے میں اسے بتاؤں گا کہ یہ غلط ہے تو خوشی تو نہیں پھیلے گی، جھگڑا پھیلے گا۔ لیکن حقیقت میں خیر خواہی کیا ہے کہ کوئی کھڈے میں گر رہا ہے تو کیا بتاؤں گے نہیں، اسے بتانا اسلام نے بتایا یہ خیر خواہی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہاں پہ بات آتی ہے کہ خوشی پھیلانے میں نا ہمارے پاس بہت ہی ڈیپ کنسیپٹ ہے خوشی کا۔ سب سے بڑی خوشی جو ہوتی ہے نا، جنت والی خوشی، ہم اس طرف بلانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں سامنے والا جنت جائے، یہ دل سے چاہت ہے کہ سامنے والا جنت جائے اور وہ نیک راستے پہ چلے گا، مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا، انشاءاللہ میرا بھی راستہ جنت کا آسان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ ہم ایسے نہیں سوچتے ہیں جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، سب چیز ہاں میں ہاں، مطلب ان کا کنسیپٹ کیا ہوتا ہے خوش کرنے کا؟ چاپلوسی ان کا کنسیپٹ ہوتا ہے۔ ہمارا کنسیپٹ وہ نہیں ہے، ہمارا کنسیپٹ ہے خیر خواہی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ اچھی بات کا حکم دینا یہ صدقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو آج دنیا میں جن کی سوچ ہوتی ہے، ان کی سوچ بہت ہی سرفیشل، سطحی ہوتی ہے، یعنی کہ بس اوپر گہرائی نہیں ہوتی اس کے اندر۔ تو ایسی چیز جو ہوتی ہے نا، پانی بہہ کر آتا ہے نا تو اس کے نا بہاؤ میں بہہ جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایک پیڑ ہوتا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہے، وہ طوفان بھی آئے تو بھی جم کے رہتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو باتیں کر رہے ہیں نا،
یہ باتیں ایسی ہیں جو ریئل باتیں ہیں، جو دین نے ہمیں سکھایا، یہ اصل باتیں ہیں، اور اس میں ہے خیر خواہی۔ دیکھو یاد رکھو ایک بات کو، آپ ہو سکتا ہے کسی کے سامنے ہو سکتا ہے آپ کا وہ دکان میں کسٹمر ہے، ہو سکتا ہے آپ کا باس ہے، ہو سکتا ہے آپ کا پڑوسی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ملنے والا ہے۔ اب شیطان آپ سے کہے گا کہ دیکھو خوشی پھیلاؤ، خوشی، اور خوشی پھیلانے میں کچھ بھی کنٹروورسیل بات مت کرو، ہر چیز ہاں میں ہاں، یا پھر کوئی چیز اس کو بتاؤ مت، تمہیں پتہ ہے تم عمل کرو۔ لیکن صحیح بات کیا ہے کہ آپ جب خیر خواہی چاہتے ہو تو آپ کو اچھی بات بتانا ہے، اچھے طریقے سے بتانا ہے، پیار سے بتانا ہے، خیر خواہی سے بتانا ہے، ہمدردی سے بتانا ہے، لیکن بتانا ہے۔ اور یاد رکھو میں آپ کو ایک آیت بتا رہا ہوں پروف کے طور پر، سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت ڈال دے گا، ان کے لیے محبت۔ اب یہ کیا بات ہے؟ اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں، آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث ملے گی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل سے کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل بھی اس فلاں سے محبت کرتا ہے، اور جبریل اہل السماء، آسمان والوں سے یعنی فرشتوں سے کہتا ہے اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی فلاں سے محبت کرو، اور وہ سب بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فتودع القبول فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں اس کے لیے قبول آ جاتا ہے۔ ابن حجر اس حدیث کی شرح میں بتاتے ہیں قبول کا مطلب کیا ہے، اس سے لوگ خوش اور راضی ہونے لگتے ہیں اس بندے سے۔ اب دیکھو میرے بھائیوں، کیلکولیٹر ہے نا، کیلکولیٹر، یہ نا کیلکولیشن کے لیے رکھیے، زندگی کے یہ سب چیزوں کو کیلکولیٹر سے مت سمجھیے، ایمان سے سمجھنا ہے، ایمان کی روشنی سے۔ ایمان کی روشنی سے نا ایک انسان صحیح نتیجے پہ پہنچے گا، اور اگر صرف کیلکولیٹر والا کام کرے گا تو وہ کبھی سنسیئر انسان نہیں بن سکتا، کیونکہ کیلکولیٹر بولے گا تم بولو گے نا تو دیکھو ناراض ہو جائے گا، یہ کیلکولیشن ہوتا ہے، لیکن یہ کیلکولیشن سب رانگ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ دنیا کیا معاملہ ہے؟ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان۔ دھوکہ کیا ہے؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں جب کسٹمر کو بولوں گا کوئی بات دین کے بارے میں، کوئی بات بول دوں، ایک لائن، دو لائن، ہو سکتا ہے آپ نے کچھ ایک بیج ڈال دیے بس، یا آپ کے سامنے آپ کا باس ہے، پڑوسی ہے، ملنے والا ہے، آپ نے اس کو ایک اچھی خیر خواہی کی بات بتا دی ہے، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے نہیں یہ اچھا نہیں لگے گا، تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایمان کا معاملہ ہم لوگ سب یاد رکھیں، کہ ہم سب اس بات کو یاد رکھیں کہ یہاں پر کیلکولیٹر سے کام نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ خیر خواہی سے کام ہوتا ہے، ایمان سے کام ہوتا ہے۔ آپ کو بولنا ہے، دلوں کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اللہ۔ دیکھو آپ دیکھو گے ایسے لوگوں کو جو لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، چاپلوس ہوتے ہیں، سنسیئر نہیں ہوتے، مخلص نہیں ہوتے، اور انہیں پسند بھی نہیں کرتے ہیں لوگ۔ اور ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو بس سچی بات بولتا ہے، صحیح بات بولتا ہے، اچھے سے بولتا ہے، لیکن بولتا ہے اور اس کی قدر ہوتی ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھو گے ایسی کئی مثالیں آس پاس دکھے گی آپ کو، کیونکہ دلوں کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے۔ جب ایک انسان خیر خواہی سے کوئی بات بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کیا ہوا؟ صحیح ہوا غلط ہوا؟ صحیح ہوا۔ اللہ کی نظروں میں کیا ہوا؟ وہ اس نے کیا کیا؟ صدقہ کیا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا امر بالمعروف صدقہ، نہی و نہی عن المنکر صدقہ، اچھی باتوں کا حکم صدقہ ہے، بری باتوں سے روکنا صدقہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ صدقے والا کام کیا۔ اللہ کی نظروں میں کیا کیا؟ اس نے زبان سے جو اچھی بات بولی وہ ایک صدقہ کیا اس نے۔ اور ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں اس کی فضیلت بتائی، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیسی چیز ہے؟ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، ہمیں ایمان سے کام لینا ہے۔ ایمان کیا تقاضا دے رہا ہے؟ اچھے سے بتاؤ۔ آپ دیکھو گے ملیشیا، انڈونیشیا، یہ سب جگہوں پر کون سی فوج گئی تھی؟ مسلم کوئی فوج گئی تھی؟ کوئی فوج نہیں گئی تھی۔ کون گئے تھے؟ مسلمان تاجر گئے تھے۔ لیکن وہ تاجروں کو یہ پتا تھا جو اسلام میں آتا ہے۔ اسلام میں کیا بتایا گیا کہ اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس سے لوگ اٹھتے ہیں لا یذکر اللہ فیہ، جس میں اللہ کا ذکر بھی نہیں آیا، الا کما قام من جیفۃ الحمار، ایسا ہے جیسے مرے ہوئے گدھے کے اوپر سے اٹھے ہیں، وکان لہم حسرہ، اور یہ ان کے لیے حسرت کی بات ہوگی، کہ افسوس کی بات ہوگی قیامت کے دن، کہہ رہے ہم ایسی مجلس میں، ایسی گیدرنگ میں کیوں بیٹھے جس میں اللہ کا نام بھی نہیں لیے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ تو کہیں بھی اللہ کا نام لے گا ہی لے گا، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اب وہ لوگ بزنس کرنے گئے تھے کہاں؟ ملیشیا، انڈونیشیا، لیکن وہاں پہ آج دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کہاں ہیں؟ انڈونیشیا میں۔ ہاں انڈونیشیا میں، ملیشیا میں کتنی بڑی تعداد میں مسلمان،
کون؟ مسلمان تاجر. تو میرے بھائیو جو کام کر رہے ہو ہم خیر خواہی تو کریں گے، اور یہ ہے خوشی پھیلانے کا طریقہ. آپ کیا کر رہے ہو؟ اصل خوشی کی طرف بلا رہے ہو. کون سی خوشی؟ جنت کی خوشی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کنجوس ہوتے ہیں، بولے نہیں ہم جائیں گے جنت اور یہ سب لوگوں کو میں کیوں بتاؤں. لیکن ایسی چیز اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا؟ لیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہے وہ جو نہیں موجود ہے ان تک پہنچا دو. تو پہنچانا سکھایا گیا ہمیں. اب اور کیا کہا؟ کنتم خیر امہ، تم تو بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110. تو ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ کنسیپٹ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو خوشی والی بات آتی ہے یہاں پہ یہ چیز ٹکراتی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں. آگے کی چیزوں میں آپ ایک چیز دیکھو گے، کئی چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں، لیکن کتنی چیزیں ہیں جو انسان کو خود نہیں سمجھ میں آتا. جب کوئی بتاتا ہے تب وہ بات سمجھ میں آتی ہے، کلک ہوتی ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں، آپ کہیں پر ہو اور کوئی شخص جگہ پہ کرسیاں ہے یا جگہ ہے اور کوئی اپنی کرسی سے اٹھ کے گیا. اب کیا ہوگا؟ نارمل بات کیا ہے؟ کوئی اور آ کے کرسی کو پکڑ لے گا. اب وہ جو گیا تھا وہ اگر تھوڑی جس آ گیا واپس، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص من قام من مجلسہ، جو اپنی بیٹھنے کی جگہ سے اٹھا، ثم رجع الیہ، پھر واپس آیا، تو اس کا پہلا حق ہے. اس کا پہلا حق ہے کس کا؟ جو چھوڑ کے گیا تھا کرسی، اس کا پہلا حق ہے کہ وہ اپنی کرسی واپس لے. اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سے کنیکٹ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لیتمم صالح الاخلاق، مجھے بھیجا ہی گیا اس لیے کہ میں اچھے اخلاق کی تعلیمات مکمل کروں. مطلب اچھے اخلاق کی تعلیمات کچھ نہ کچھ تو فطرت میں بھی ہے، لوگ کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، لیکن مکمل کہاں ملے گی؟ آپ کو یہاں ملے گی، دین اسلام میں ملے گی. تو آپ وہ تمام چیزیں جن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا، وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے. من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، خوشی پھیلتی ہے. ویرحم صغیرنا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے. کیا ہوتا ہے؟ خوشی پھیلتی چھوٹوں پر رحم کرنے سے. ویعرف لعالمنا حقا، ہمارے عالموں کا حق نہ پہچانے، جو عزت جو علماء ہیں ان کا حق نہ پہچانے. یہ تین چیزیں نہیں کرتا ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ میں یہ بات سکھائی. تو میرے بھائیوں یہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ آپ دیکھیے مثال کے طور پر، اب کوئی ایک شخص سوال و جواب میں ہم لوگوں کی سٹریم ہوتی ہے جمعرات میں، کوئی ایک آیا تھا اور وہ موافق لوگوں میں سے نہیں تھا، مخالف میں سے تھا. اب بہت برے طریقے سے بدتمیزی سے بات کر رہا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم قریم قوم فکرموہ، جب کسی قوم کا کوئی بڑا تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو. مطلب وہ بھلے ہی تم موافق نہیں ہو لیکن کسی بڑے سے بات کر رہے ہو نا تو تھوڑا عزت سے بات کرو. مطلب ہم دیکھتے ہیں اگر مان لو کوئی اور مذہب والا بھی کوئی بڑا آئے تو اسلام نے کیا سکھایا؟ تمہیں عزت سے پیش آنا ہے. فکرمو، اس کو آنر کرنا ہے کہ اس کے ماننے والے ہیں، اس کو بے عزتی سے نہیں پیش آ سکتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی اگر آ رہا ہے، اگر ہمارے کسی عالم سے بات کر رہا ہے، بھلے ہی سمجھنے والی بات کیا ہے، اسلام کا ادب کیا ہے کہ بات کر رہے ہو ہمارے بڑے سے تو عزت سے بات کرو، ان کے بڑوں سے بات کر رہے ہو عزت سے بات کرو. مطلب ایک عزت دینا سکھایا گیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ ساری چیزوں میں جو پریکٹیکل اخلاق، جو لوگ کچھ نہ کچھ تو سمجھتے ہیں فطرت میں، لیکن کمپلیٹ باتیں کہاں ہیں؟ اسلام میں. اور یہ بات بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات بھی ایک بات ہے، بنیادی بات، کہ توحید کیا ہے؟ ہمارا اخلاق ہے اللہ کے ساتھ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے احسان لیتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو برقرار رکھتے ہیں. نہیں اخلاق، اچھے اخلاق میں یہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کیسے ہیں. ہمارے نبی ہیں، وہ ہم تک پیغام پہنچا تو کس کی وجہ سے پہنچا؟ ان کے پہنچانے کی وجہ سے پہنچا. تو کیا ہم ان کی پیروی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. ان سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. ان کو اپنا اسوہ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. یہ ہمارا اخلاق ہے ہمارے نبی کے ساتھ. تو اخلاق کا ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں، بلکہ اس میں یہ ایمان، عقیدہ، منہج یہ بھی آ جاتا ہے ہمارے اخلاق کے اندر. آگے بڑھتے ہیں ہم کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری تعلیمات، ملنے کے تعلق سے، جو برتاؤ کے تعلق سے، ساری چیزیں آپ دیکھو گے ہر ایک چیز کے اندر یہ بات ملے گی کہ آپ کو اس کے اندر خوشی پھیلنے والی بات ملے گی. تو ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ اس میں تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں، خاص طور سے جن کے پاس حق ہوتا ہے. اب وہ حق کے بارے میں لوگوں کو بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تو اس میں کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر ایک ٹائپ کی غرور آ جائے، ایک ٹائپ کا گھمنڈ آ جائے کہ ہم لوگ حق والے ہیں اور یہ سب ایسے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے حق جس کے پاس ہے تو اس کے پاس بھی اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس کو حق بات ملی.
اللہ کی رحمت ہے یہ کہ اسے حق بات ملی. مطلب اس میں تو اور شکر گزاری ہونی چاہیے, اس میں تو اور اچھا اخلاق ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات آپ دیکھیں گے کہ جس کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آئیے سیکنڈ سیکشن میں آتے ہیں, کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے, مطلب جو چیزوں سے خوشی بگڑتی ہے. ایک چیز جس سے خوشی بگڑتی ہے وہ ہے برے اخلاق سے, برے برتاؤ سے. کوئی شخص اگر اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو کیا ہوگا, خوشی کہاں پھیلے گی, بلکہ وہ خود غم کا ذریعہ ہوگا, خود کے لیے دوسروں کے لیے. غصے میں آدمی کئی بار ایسی چیزیں کر جاتا ہے جسے وہ خود بعد میں پچھتاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والکاظمین الغیظ, جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. تو غصے کو کنٹرول کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے. تو یہ کیا ہے, خوشی کو خراب کرنے والی چیز ہے. اور اچھی چیز کیا ہے, غصے کو کنٹرول کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, لیس شدید بالسرعہ, کہ طاقت والا وہ نہیں ہے جو کسی کو ہرا دے, لیکن طاقت والا کون ہے, الذی یملک نفسہ عند الغضب, جو غصے کے وقت پر اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے. غصے کے وقت پر بھی کنٹرول رکھتا ہے, وہ ہے طاقت والا. تو غصے کے وقت پر کنٹرول رکھنا ہمیں اسلام نے سکھایا. میرے بھائی اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اچھے اخلاق کی تمام چیزیں اور اس کی اپوزٹ باتیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یقیناً یہ اللہ کا رحم ہے آپ پر کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا, اگر آپ سخت دل ہوتے, غلیظ القلب, اگر آپ سخت دل ہوتے, سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ لوگ آپ کے آس پاس سے بکھر جاتے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے. تو پتہ کہ چلا سخت دل ہونا, سخت زبان ہونا, یہ سب چیز سے کیا ہوتا ہے, لوگ آپ سے آس پاس سے بکھر جاتے. یعنی کس کی بات ہو رہی ہے, صحابہ کی بات ہو رہی ہے. کس کے پاس سے بکھر جاتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. تو میرے بھائیوں یہاں پہ بات ہے کہ سخت دل ہونا, سخت زبان ہونا اسلام میں بہت بری چیز ہے. اور اس میں آدمی اپنا محاسبہ کرے, ہر کوئی اپنا جائزہ لے, ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے کہ میں کیسا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی یہ سب چیزوں میں بہت اچھا ہے, فطری طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نیچر ہی ان کا اچھا ہوتا ہے, کسی کی کوئی کمزوری ہوتی ہے, کسی کی کچھ اور ہوتی ہے, کسی کو غصے پر قابو نہیں ہوتا ہے, کسی کو کوئی اور چیز پر کنٹرول نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں جو ایک انسان کی زندگی جو ہے ایک جد و جہد ہے, اسٹرگل ہے, لیکن یہ اسٹرگل میں یہ تو معلوم ہونا چاہیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر یہی نہیں معلوم ہے صحیح کیا ہے تو آدمی غلط چیز کو صحیح سمجھے گا اور صحیح چیز کو غلط سمجھے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ برا برتاؤ یہ ہے کول بیہیویئر, یہ اچھی چیز ہے, حالانکہ اسلام نے جو سکھایا ہمیں وہ چیز کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو کیا کرنا ہے, اس کا جواب دینا ہے. ادفع باللتی ہی احسن, بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے. تو جو برے اخلاق کی ساری چیزیں ہیں یہ تکلیف پہنچانے والی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھیں کسی کا مذاق اڑانا, اسلام میں کیا سکھایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم عسیٰ یکونوا خیرا منہم, تم میں سے بعض لوگوں کو دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, ہنسنا نہیں چاہیے ان کے اوپر, ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں یہ سکھایا گیا کہ دوسروں پر ہنسو مت. اب بعض لوگ کیا ہوتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہنسنے سے خوشی پھیلتی ہے. اب ہو سکتا ہے ہنس رہے ہیں لیکن کسی کے اوپر ہنس رہے ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ جس کے اوپر ہنس رہے ہیں کبھی کبھی وہ بھی سب کے ساتھ وہ بھی ہنس رہا ہوتا ہے, لیکن اندر اندر برا لگ رہا ہوتا ہے, اندر اندر دل دکھ رہا ہوتا ہے, پریشانی ہو رہی ہوتی ہے. ہم کچھ نہیں جانتے, ہم یہ جانتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت آ گئی تو وہاں پہ بات فائنل ہو گئی, اس کے بعد میں کچھ اور نہیں آئے گا, اس کے بعد کیلکولیٹر بیچ میں نہیں آئے گا, نہ کوئی کیلکولیشن بیچ میں آئے گا کہ یہ ہے, نہ کوئی اور سوچ آئے گی. جب اسلام میں سکھایا گیا کہ لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ, مت ہنسو, تو پھر نہیں, منع ہے وہ. اور یہ چیز سے کیا ہے, معاشرے میں برائی پیدا ہوتی ہے, کتنے سارے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. لوگ آپ دیکھیں گے شروع میں ہنس رہے ہیں اور بعد میں دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ جو شروع میں ہنسنے والا فیز بھی ہوتا ہے اس کے اندر بھی دل دکھ رہا ہوتا ہے, اور پھر آگے جا کر کیا ہوتا ہے, معاملہ برائی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 53 میں کہ کہو میرے بندوں سے یقول التی ہی احسن, صرف وہی باتیں بولے جو بہترین ہیں. مطلب بات بولو تو کیا بولو, اچھی باتیں بولو. ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان ان میں دشمنی پھیلاتا ہے. جو شیطان ہے دشمنی پھیلاتا ہے, اس کو موقع کہاں ملتا ہے, الفاظوں میں موقع ملتا ہے. تو بولنے میں کیا بولنا چاہیے, بیسٹ باتیں بولنا چاہیے. ایسے جو فضول کی باتیں کچھ بھی بولتے ہیں نا, اس سے خوشی نہیں پھیلتی, اس سے شیطان کو موقع ملتا ہے, کہاں جھگڑا لگائے گا اس کو موقع ملتا ہے. تو اچھی باتیں بولنا چاہیے, اور قاعدہ کہ اچھی بات نہیں سوچ رہی ہے تو چپ رہو, نو پرابلم. ہاں, ہمیشہ بولنا ضروری نہیں ہے. فلیقل خیرا او لیسکت, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے, وہ اچھی باتیں کرے, نہیں تو خاموش رہے. تو یہ ہے, ہم دیکھتے ہیں اس تعلق سے بات. ایک اور چیز جو اس میں ہے کہ غیبت کرنا,
کسی کی غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ موضوع چاہیے بات کرنے کا، ٹاپک چاہیے بات کرنے کا. آپ فلاں کے بارے میں بات کریں گے، اس کی کچھ برائی، اس کے کچھ عیبوں کو بتانا، اس کی کوئی برائیوں کو بتانا. میرے بھائیوں یہ چیز سچ اور حق ہے نا، تو بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ کو پتا ہے قرآن میں کیا کہا گیا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکریہتموہ، تم اسے ناپسند کرو گے. یہی حقیقت ہے غیبت کی. ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اب میرے بھائیوں یہ سب چیزوں میں پرابلم ہوتا ہے، معاشرے میں خوشیاں دور ہوتی ہیں. اس میں کیا کرنا چاہیے کہ کوئی اگر غیبت کر رہا ہے اس کو حکمت سے اچھے سے روک دینا چاہیے، اپنے بھائی کی عزت کو بچانا چاہیے. یہ ہم سب کا فریضہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. میرے بھائیوں یہ ایک صحیح طریقہ ہے معاشرے میں خوشی لانے کا کہ غیبت، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ناموں سے پکارنا. قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کیا فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو. تو ایسے برے ناموں سے پکارنا، یہ سب چیزیں ہمیں منع کیا گیا ہے. اور یہ ساری چیزوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہے جو پاپولر سوچ، خاص طور سے آج کل کے یہ والے زمانے میں. کون سے زمانے میں؟ جو ہم انسٹا ریلز وغیرہ ہے، شارٹس ہے، کتنی گری ہوئی سوچ پھیلائی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے نوجوانوں میں. مطلب جو چیز کو بہت کول اور اچھا بتایا جا رہا ہے، بہت فن بتایا جا رہا ہے، اس میں اکثر ایسی چیزیں ملے گی آپ کو جو بہت برا اخلاق ہے، جس سے فن نہیں ہوتا ہے، جس میں معاشرے میں خوشی نہیں پھیلتی ہے، الٹا جس کی وجہ سے دل میں برائیاں پھیلتی ہیں. کوئی تعجب کی بات نہیں، جو لوگ اس کے ایڈکٹ ہوتے ہیں ان کا خود کا بھی برتاؤ برا ہوتا ہے. اور یہ ہے نئی جنریشن ہماری، آج نئے جنریشن کو یہ فیڈنگ مل رہی ہے، یہ ہے ان کو جو مل رہا ہے. ان کے یہاں مزہ اور خوشی کا یہ کنسیپٹ آ گیا ہے. تو یہ چیز کی جگہ پہ ریئل کی طرف ہمیں لانا ہے. اور ریئل خوشی کہاں ہے، ریئل کہاں پہ ملے گا، وہ باتیں سامنے رکھنی ہے. تو میرے بھائیوں یہ سب سامنے رکھنے میں آپ سب کے سامنے ابھی ایکشن پلان، لاسٹ کی 2-3 منٹ جو ہے ہم ایکشن پلان. پہلی بات ایکشن میں کہ صرف اسے جاننے کی حد تک نہ رکھیں، اس کے بارے میں سوچیں. دیکھیے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کوئی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں نا، سوچتے سوچتے وہ چیز ہمارے اندر آتی ہے کہ جیسے کیسے رہنا ہے. آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے تھے، ہاں ان کے یمسحوا علی رؤوسہم، ان کے سروں پہ ہاتھ پھراتے تھے. بڑوں کے ساتھ کیسے تھے؟ آپ کو ایسے واقعات پتہ ہے؟ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک ظاہر نام کے صحابی تھے، ظاہر، جن کی شکل و صورت اچھی نہیں تھی، اور وہ ریگستان میں رہتے تھے اور شہر میں آتے تھے، کچھ چیزیں لاتے تھے، یہاں سے لا کے یہاں بیچتے تھے، یہاں سے وہاں لے آ کے بیچتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدیے دیتے تھے وہاں پہنچانے کے لیے، اور وہاں کے لوگوں کے پاس سے ہدیے وہ یہاں لاتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے ہدیہ دینا بھی محبت پھیلانے کا ذریعہ ہے. تحادو تحابو، ہدیے پھیلاؤ محبت پھیلے گی. یہ بھی بات ہے، ہدیے دینا چاہیے. گفٹ چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو، پین دے رہے ہو آپ، چھوٹی سی چیز دے رہے ہو، محبت پھیلتی ہے اس سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ظاہر جب بازار میں کوئی چیز بیچ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے پیچھے سے ان کو پکڑ لیا. تو ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کون ہے، کہا ارے کون ہے، چھوڑو مجھے. لیکن جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے پکڑے پیچھے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اور چمٹنے لگے، ارے اتنا اچھا موقع کہاں ملے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کے کہا کون اس غلام کو خریدے گا. اب انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میری کوئی خاص قیمت نہیں ملنے والی، آپ کو میری کوئی قیمت نہیں ملنے والی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن عند اللہ انت غال، لیکن اللہ کے نزدیک تم بہت قیمتی ہو. اب دیکھو اس میں کتنی ساری باتیں، وہ ظاہر پر کیا خوشیاں آئی ہوگی نہیں، کیا یہ بھی ایک سنت ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ کسی کو خوش کر دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ کے نزدیک ایک بہترین عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کو خوش کر دو، کسی کو خوش کر دو. اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے، ایسی بھی تو چیزیں ملتی ہیں. تو میرے بھائیوں سوچو ان چیزوں کے بارے میں. اور دوسری چیز کیا ہے، انہیں اپنے مزاج کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے کوئی چیز ہوتی ہے، آپ ایک سٹیج ہوگا شروع میں آپ جان بوجھ کے کرو گے، شروع میں آپ جان بوجھ کے کرو گے کہ بچے ہیں نا السلام علیکم میں بولوں گا، ان کے سر پہ ہاتھ پھراؤں گا، ان کو مسکرا کے ملوں گا، لوگوں سے مسکرا کے ملوں گا، لوگوں سے اچھے سے ملوں گا. شروع میں آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بول رہے ہیں ایسا کرو، اپنے آپ کو بول رہے ہو. ایک انسان اپنے آپ کو بولتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے بری چیز کے لیے، اور اچھی چیزوں کے لیے ایک انسان اپنے آپ کو نصیحت دیتا ہے. تو شروع میں بولنا پڑتا ہے، لیکن بولتے آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی، اور جب وہ عادت بن جائے گی نا تو آٹومیٹک ہوگا. تو یہ چیز ہمیں سٹرگل کرنا ہے. کیوں کرنا ہے، اس سے کتنا ثواب ملتا ہے آپ کو پتا ہے. ہمیں نماز کا ثواب معلوم ہے،
لیکن یہ جو عمل ہے، یہ اخلاق جو ہے، اس کا کتنا ثواب ہے آپ کو پتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، اس کو یوزلیس چھوٹا مت سمجھنا، یہ سب چیزوں سے بہت ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بھاری چیز ترازو میں وہ ہے اچھا اخلاق۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، فی وسط، ایک ہے ربد الجنہ، فی وسط الجنہ، اعلی الجنہ۔ تو میں حدیث کے تیسرے حصے پہ ڈائریکٹ آ رہا ہوں، فی اعلی الجنہ، کہ جنت کے سب سے اونچے حصے میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، اسے من حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے۔ تو یہ تمام باتیں، آخر بات یہ میرے بھائیوں، ہم سب کو ایک احتیاط بھی برتنا ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگ فارورڈ کر رہے ہیں، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر یہ ہو رہا ہے، ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس میں روکنے میں ایک رسپانسبل رول پلے کرنا ہے۔ ایسی چیزیں کوئی فارورڈ نہ کرو جس سے کسی کے اندر غلط فہمی پھیلے، نفرت پھیلے، کیونکہ اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ جو ایک ایسے غیر مسلم کا قتل کر دے، جو ایک مسلم ملک میں رہتا ہے، تو اسے تو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسے جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ مطلب یہ سب باتیں ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ کچھ غیر ذمہ دار لوگ جن کا عمل اسلام کے مطابق بہت غلط ہے، تو ایسی چیزیں سوشل میڈیا میں پھیلتی ہے، تو ہمیں اپنا خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ایسی چیزیں پھیلانے میں ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ اسلام نے خوشی پھیلانے کا طریقہ بتایا، برائی روکنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔